اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد وقد قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم وخواطر رجم الظنون وعقد عظیمات الیقین۔ ناظرین گرامی کا سامنے محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درس نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 130 کا چھٹا اور آخری حصہ آپ عزیزان کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ اس حصے میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اور دماغوں میں گزرنے والے خطرات اور ظن اور اندیشوں سے بھی واقف ہے، اور دلوں کے اندر طے ہونے والے ارادوں اور منصوبوں پر یقین کو بھی جانتا ہے، اور آنکھوں اور پلکوں کے سائے میں چوری چوری گزرنے والے اشاروں پر بھی مطلع ہے، اور جو کچھ دلوں کے اندر ملتوی کر کے محفوظ رکھا ہے اسے بھی، جو کچھ غیب کے پردوں میں ہے اسے بھی جانتا ہے، اور ان باتوں کو بھی جانتا ہے جن کو چپکے سے سننے کے لیے کانوں کے سوراخ جھکا کر قریب لائے جاتے ہیں، اور اللہ چیونٹیوں وغیرہ ذرہ برابر جانوروں کے گرمی کے ٹھکانے بھی جانتا ہے، اور ڈنک مارنے والے کیڑوں کے سری میں پناہ لینے کو بھی جانتا ہے، اور اس آہ و بکا اور فریاد اور چیخوں کو بھی سنتا ہے جو بیٹوں کی موت پر ماؤں کے منہ سے نکلتی ہیں، اور چلنے والوں کے قدموں کی چاپ بھی سنتا ہے، اور پھلوں کے نشو و نما اور ان کے اندر اگنے اور محفوظ رہنے کے غلافوں اور گچھوں سے اور شاخوں اور خوشوں سے اور دیگر پوشیدہ مقامات کا بھی عالم ہے، اور حیوانات کے غاروں میں اور پہاڑوں کے وادیوں اور کنووں اور جھاڑیوں اور ان کے نشیبوں میں چھپنے اور پناہ لینے کی جگہوں پر بھی مطلع ہے، اور مچھروں کے پلنے اور چھپنے کی جگہوں اور درختوں کی شاخوں اور چھالوں میں، اور جہاں جہاں درختوں کے پتے اپنی شاخوں سے لگے اور ملے ہوتے ہیں وہ سب مقامات جانتا ہے، اور ان مقامات کو بھی جانتا ہے جہاں جہاں مردوں کے صلب سے چل کر نطفہ رحموں یا اندام نہانی تک پہنچتا ہے، اور وہاں خون کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے، اور آسمانوں پر بادلوں کا اٹھ جا کر جانا، پھر جمع ہو کر برسنا اور بوندیں بن کر زمین پر گرنا بھی جانتا ہے، اور ریت کے ان ذرات پر بھی مطلع ہے جن کو آندھیوں اور بگولوں نے اڑا کر زمین پر لاد ڈالا ہے، اور ان تمام نشانات اور آثار کا بھی عالم ہے جنہیں طوفان و باد و باران نے مٹا دیا ہے، اور ریت کے ٹیلوں پر اور ریگستان میں زمین کے کیڑوں کے چلنے پھرنے پر بھی مطلع ہے، اور آسمان بوس پہاڑوں کی چوٹیوں پر طائران ہوا کے تمام نشیمنوں اور گھونسلوں کو بھی جانتا ہے، اور گھٹاٹوپ اندھیروں میں چھچانے والے پرندوں کے نغموں کو بھی جانتا ہے، اور اسے بھی جانتا ہے جو سپیوں نے اپنے اندر محفوظ کر رکھا ہے، اور اس کا بھی عالم ہے جن چیزوں کو سمندر کے امواج نے پہلو میں دبا کر رکھا ہے، اور اسے وہ سب کچھ بھی معلوم ہے جسے رات کی تاریکی ڈھانپ لیتی ہے، اور جس کو دن کا سورج نمایاں کرتا ہے، اور اس سب کا بھی عالم ہے جسے گہری تاریکیاں اپنے قابو میں لے لیتی ہیں، اور کبھی اسے نور کا جھمٹا گھیر لیتا ہے، اور وہ عالم ہے ہر
قدم کے نشان کا، اور ہر چیز کی حرکت کا، اور ہر لفظ کی بازگشت، اور ہر ہونٹ کی جنبش، اور ہر ذی حیات کا ٹھکانہ، اور ہر ذرے کا وزن، اور ہر ذرے کی حیات کی سستیاں اور سستیوں کی آوازوں کا، اور ان کے علاوہ جو کچھ اس زمین پر ہے وہ سب اللہ کے علم میں ہے، وہ خواب وہ درختوں کے پھلوں میں سے ہو، یا ٹوٹ کر گرنے والا پتا ہو، یا نطفے کا ٹھہرنا ہو، یا نطفے کے منجمد خون میں تبدیل ہو جانا ہو، یا اس سے بننے والی مخلوق ہو، یا پیدا ہونے والا بچہ ہو، یا خلاصہ یا نتیجہ ہو، اگر اللہ کو یہ سب کچھ معلوم ہے۔ اگر اللہ کو یہ سب کچھ اگر اللہ کو یہ سب کچھ جاننے میں کسی قسم کی اور کسی مقدار میں کلفت و دقت نہیں ہوئی، اور نہ ہی اللہ کو اپنی ایجاد کی ہوئی مخلوق کی حفاظت کرنے میں کوئی رکاوٹ پیش آئی، اور نہ ہی اللہ کو اپنے احکام نافذ کرنے اور ان پر عمل کرانے میں سستی پیش آئی، اور نہ ہی تدبیر کائنات کرنے سے اسے تھکن اور ملال پیش آیا ہو، بلکہ اس کا علم یہ سب کچھ نہایت قوت سے نافذ کر سکا، اور کائنات کی ہر ایک چیز اللہ کے شمار میں ہے، اور ہر مخلوق کو عدل کے ساتھ وسعت عطا کی ہے، اور سب کے ہاتھ اپنے فضل و کرم کو وابستہ کر دیا ہے، اور ہمارے اس سلوک کے باوجود مخلوقات اللہ کے شایان شان اور اس کا حق ادا کرنے سے قاصر رہتی ہے۔ اے اللہ، تو ہی بہترین اوصاف کا حقدار ہے، اور تو ہی کثرت سے حمد و ثنا کرنے کا حقدار ہے۔ اگر تجھ سے امیدیں وابستہ کی جائے تو امیدوں کا بہترین مرکز ہے، اور اگر تجھ سے مانگا جائے اور درخواست کی جائے تو تو بہترین مرکز توجہ اور دینے والا ہے۔ اے اللہ، یقیناً تو نے مجھے ایسی قوت بیان بخشی ہے جس سے میں تیرے سوا کسی اور کی حمد و ثنا نہیں کرتا ہوں، اور تیرے سوا کسی اور کی ستائش و تعریف نہیں کرتا ہوں، اور ان لوگوں کی طرف اپنی توجہ نہیں موڑتا جو نا امیدیوں کی کانے اور بدگمانیوں اور شش و پنج کے ٹھکانے ہیں، اور میں نے آدمیوں کی مدد ثنا و رزق پانے اور پالے جانے اور پیدا ہونے والوں کی ستائش میں عدل سے کام لیا ہے۔ اے اللہ، ہر حمد و ثنا کرنے والے کا اپنے ممدوح پر یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے حمد و ثنا والے پر انعام و اکرام و لطف و کرم کرے اور اسے عمدہ جزا دے، اپنی عطا و بخشش سے نوازے، اور میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں، امیدوار ہوں کہ تو ہی مجھے رحمتوں کے ذخیروں کے اور مغفرت کے خزانوں پر دلیل دینے والا ہے۔ اے اللہ، یہ تیرا بندہ تیرے سامنے کھڑا ہے جس نے تجھے تیری توحید اور یکتائی میں منفرد تسلیم کیا ہے، جو دراصل تیرا ہی حق ہے، اور تیرے سوا ان تعریفوں، ستائشوں، حمد و ثنا کا کسی اور کو مستحق نہیں سمجھا ہے، اور تیری ہی حمد و ثنا کرتا رہتا ہے، اور میری احتیاج صرف تجھ سے وابستہ ہے، اور تیری ہی بخششوں اور نوازشوں سے اس کی بے نوائی اور بے کسی کا مداوع ہو سکتا ہے، اور اس کے فقر و فاقہ کو تیرا ہی فضل وجود احسان سہارا دے سکتا ہے۔ چنانچہ ہمیں اسی مقام پر تو اپنی رضامندیاں اور خوشیاں بخش دے، اور ہمیں
اپنے سوا تمام دینے والوں کے ہاتھوں سے لاپرواہ و مستغنی کر دے، اور حقیقت یہ ہے کہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔